بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کی سیاست میں بہت غیر یقینی صورتحال ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ کسی کو اس وقت کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے گا, اپوزیشن کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر سکتی ہے, اس کے ہاتھ میں کیا ہے, سیاسی جماعتوں کو معلوم نہیں ہے, اسی طرح سے حکومتی ایوانوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ موجود ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ عرصے سے, کچھ دنوں سے جو بات عدم اعتماد کی چل رہی ہے اور حکومتی اتحادیوں سے بات چیت چل رہی ہے, ایک طرح سے اپوزیشن لانگ مارچ پلان کر رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جہانگیر ترین گروپ بیچ میں ایکٹیو ہو گیا ہے اور ان کی بہت واضح اور جسے کہنا چاہیے نظر آنے والی ملاقاتیں بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہیں. ایسے میں ظاہر ہے کہ اتحادی جماعتیں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت چند عدد کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. گنتی کے نمبر ان کے پاس جو ہے وہ پورے نہیں ہیں, اور ان کو ضرورت ہے اتحادیوں کی, جس میں بڑے اتحادی ایم کے ایم متحدہ قومی موومنٹ ہے اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے. باپ بھی موجود ہے, جی ڈی اے بھی موجود ہے, لیکن ان دو جماعتوں کی وجہ سے اس وقت کہا جائے اگر کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کھڑی ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا. اب سوال بہت سے ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب جب ایم کے ایم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے جس میں کہ مہنگائی ہے, اس قدر لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اور کوئی بھی سروس جو ہے وہ حکومت کی فیور میں نہیں آ رہے, اتحادی جماعتیں کب تک اس اتحاد کا بوجھ جو ہے وہ اٹھائیں گی. ہم نے سوچا کہ ایم کے ایم کے ساتھ بات کی جائے, اور خاص کر کے سندھ کی سیاست کے حوالے سے آنے والے دنوں میں سندھ کی کیا صورتحال ہے, وہاں کی سیاست کیا رخ اختیار کرنے والی ہے, اس کے حوالے سے پھر جوڑ توڑ کی سیاست جو کہ ممکنہ طور پر انتخابات سے قبل جو ہے وہ سامنے دیکھنے کو ملے گی. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی صاحب. ان سے ہم یہ سارے سوالات پوچھیں گے. السلام علیکم صدیقی صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. شکریہ آپ نے موقع دیا. جی تو سر, ایک تو سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ ابھی پیکا کے قوانین آئے اور بہت حوصلہ افزا بھی تھا میڈیا کے لیے کہ آپ نے ان قوانین کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ ان کے خلاف بھی آپ نے کہا کہ ہم برسر پیکار ہوں گے, یا اپنا جو ری ایکشن ہے وہ آپ نے دیا. آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں کہ کیوں پیکا آرڈیننس جو ہے وہ حکومت کو لانے پڑے؟ دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے یہ صحیح ہے کہ اس میں شامل رہی ہیں ہمارے وزیر صاحب بھی, لیکن میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وزراء جو آپ دیتے ہیں کیبنٹ میں نا, تو پھر وہ زیادہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وزیر اعظم کی ہدایت لینا اور ان کو دینا. ہاں پارٹی کی ایک پالیسی ہے, تو ہم اس حوالے سے اس طرح کے اختیارات کو غلط استعمال اس کا دیکھتے رہے ہیں, اور زیادہ تر ادوار میں اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے اور اس میں وہ شقیں ڈالنی چاہیے. بالکل ہم تو خود ایک لا لانا چاہ رہے ہیں کہ جو میڈیا کے ذریعے لوگوں کی توہین ہوتی ہے یا ان پہ بیجا, اور ایم کیو ایم اس کا بہت شکار رہی ہے کہ مہذب معاشروں میں جس طرح کے قوانین ہیں اس سے ملتا جلتا کوئی قانون لایا جائے. لیکن یہ قانون ہم نے جو دیکھا ہے اور بہت کم موقع ملا آخری وقت میں, ہمیں تو بادی نظر میں یہ مشکل لگ رہا ہے کہ اس سے میڈیا پہ بھی قطعاً لگے گا اور عام آدمی کو بھی اس کا نشانہ بنانے کے لیے ہتھیار فراہم ہو جائے گا, تو آپ جو کوئی استعمال کرتا ہے. اس کو آپ نے شکست فاش قرار دیا حکومت کی طرف سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ شکست خوردہ ہے کہ اس کو ان قوانین کا سہارا لینا پڑا؟ کہنا یہ شکست فاش نہیں, میں نے کہا کہ یہ اگر پارلیمنٹ موجود ہے تو آرڈیننس کا میرا خیال ہے پہلے بھی جو پارٹی بھی حکومت میں نہیں ہوتی ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہے. ہم حکومت میں ہوتے ہوئے کر رہے ہیں. یہ ہمارا تھوڑا سا مختلف انداز میں, جس میں لوگ بعض اوقات اس کو بلیک میلنگ بھی کہتے ہیں, بلیک میلنگ کرنی ہوتی ہے, کچھ کرنا ہوتا ہے تو وزارتیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے وزارتوں کو منع کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہذب معاشروں میں جس طرح کے قوانین ہیں, اور اس حوالے سے بڑے مضبوط قوانین موجود ہیں. اچھا, اس میں کیبنٹ میں آپ کے اپنے ظاہر امین الحق صاحب بھی ہیں اور آئی ٹی کی وزارت ان کے پاس ہے, کیا انہوں نے اس کے اوپر کابینہ کے اندر اس کو مسترد کیا اپنے ریزرویشن؟ انہوں نے اپنے ریزرویشن ضرور دیے ہیں. اور اوور آل بھی خالد بھائی, ایک جیسے آپ نے بات کی ابھی کہ حکومتیں تب ایسے کرتی ہیں, یا ایک پرسیپشن ہے, اگر آپ نے نہیں بھی کہا, کہ حکومتیں میڈیا کو تب دباتی ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ یہ اب آخری حربہ ہے.
دیکھیں ہاں یہ بات کہی، اس طرح بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک جمہوری جماعتوں کو میڈیا کی ایسی چیزیں جس سے کنفرنٹ کرنا چاہیے، آپ کو اپنے قوانین کے تحت کرنا چاہیے، آپ کو ایسے لاز لے آنے چاہیے اور دلیل کا جواب دلیل دینا چاہیے. تو اس لیے لگتا ہے کہ اگر یہ جلدی میں لایا جا رہا ہے، غصے میں لایا جا رہا ہے، تو پھر ہماری اپنی کارکردگی پہ سوال اٹھ جاتا ہے. تو یہ اس کے علاوہ بھی کارکردگی پہ لوگ بہت سوال کر رہے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم ایک بہت اہم اتحادی ہے. آپ نے وزارتوں سے انکار کیا اور ریسنٹلی کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن فروغ نسیم صاحب کو آپ نے ڈسون کیا، جو کہ آپ کے ہی ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں. ڈسون نہیں کیا. اچھا، پھر دوبارہ کلیئر کروں، وہ کئی بار کر چکے ہیں کہ ہمیں جب حکومت میں ہم سے، جیسے میرا کہنا تھا کہ ہم حکومت بنانے میں تو مدد کریں، حکومت کا حصہ نہ بنے تو بہت اچھا ہے، لیکن مسائل اتنے تھے کہ ہمارے ساتھیوں نے وجہ طور پہ یہ کہا کہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر ہم وزیر اعظم کو تلاش کرتے رہ جائیں گے. تو ہم لوگ چلے گئے تھے، لیکن ہم نے جو 2 وزارتیں مانگی وہ اپنے حالات کے تحت مانگی تھی کہ بھئی یہ 2 وزارتیں یا یہ 2 نہیں ملتی تو یہ 4 وزارتیں ان میں سے کوئی دے دیں. تو اس میں ظاہر ہے وزارت قانون ہمارے ذہن میں نہیں تھی، نہ ہماری ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک وزیر ہم آپ وزارت قانون، نے کہا وزارت قانون میں اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس فروغ نسیم جیسا قابل آدمی نہیں ہے تو ہم آپ کو این او سی دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے وزیر نہیں کہلائیں گے، ہمارے سینیٹر ہیں. وزارت ہماری نہیں کیونکہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے. میں تو مکمل طور پر ان کو اون کرتے ہیں ایز اے سینیٹر. وزارت کیونکہ پی ٹی آئی کو ضرورت تھی ان کی اس وزارت کے لیے تو انہوں نے لیا ہے، ہم نے اعتراض نہیں. یہ پیکر قوانین بھی تو انہی کا ایک برین چائلڈ ہے جو کہ سامنے آیا ہے، وزیر اطلاعات پہ بھی الزام اس کا آ رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک لمبے عرصے تک ہانٹ کرے گا اس طرح کے قوانین؟ کیا آپ اپنے سینیٹر کو پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں؟ جی، ان کے ساتھ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے، وہ اس کے بعد وہ میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن ہم ابھی بھی ہمارے پاس امکانات ہے کہ اس میں مزید ترامیم کے ساتھ ہم خود چلے جائیں. اور اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ابھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے سالوں کے بعد 3.5 سال 4 سال ہونے والے ہیں، وہ اب بہادر آباد جائیں گے، آپ کے دفاتر ابھی تک بند ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، کارکردگی سے خوش نہیں ہیں، عوام کا پریشر آپ پہ بڑھ رہا ہے، اس کے باوجود کیا مجبوری ہے کہ ابھی تک آپ حکومت کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں میں سچائی سے یہ بات کروں گا کہ جو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا تھا، اس سے پہلے بھی بہت ساری جماعتوں کے ساتھ کرتے رہے. اس پہ جتنا امپلیمنٹ ہوا ہے اس سے پہلے کی جماعتوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا ہے، یہ بات بھی ہے. اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہ ہو. پی ٹی آئی کو یہ کہہ بھی دینا چاہیے کہ اس کے پاس نہیں ہے، آفس کا معاملہ وہ مسترال نہیں کر سکتی، سندھ گورنمنٹ کا یہ کسی اور کا دیکھنے کا معاملہ ہے. اور میں تو بار بار کہتا بھی رہا ہوں کہ ہم تو اس پریشانی سے بھی نکل گئے، ہم نے بغیر آفیسز کی بھی جینا سیکھ لیا ہے. لیکن معاملہ پرسیپشن کا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو جو آپ نے طاقت کے ساتھ چھٹی بھی کر دی، اگر ویسے تو نہیں ہے، صحیح ووٹ گن دیے جاتے تو میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 22 اگست کی ایم کیو ایم اور اس ایم کیو ایم اس کے بہرحال جتنے بھی چھوٹا کر دیا 8 لاکھ ووٹ پھر بھی تھے ہمارے. پی ٹی آئی سے صرف کراچی میں 1 لاکھ ووٹ کا فرق تھا، سیٹوں کا بہت بڑا فرق تھا. تو پرسیپشن یہ آتا ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں پا رہی، ریاست ہمارے خلاف ہے، حالانکہ یہ صورتحال پہلے جیسی نہیں ہے. تو آفس ہمارا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ہمارا بڑا ایشو یہ تھا کہ ہمیں گنا ہی نہیں گیا تھا. مردم شماری میں ہمیشہ ڈنڈی ماری جاتی رہی ہے کہ ان کے پہ ڈنڈا مار دیا گیا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ ایک جو آپشن ہے پاکستان کے قانون میں، آئین میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ سیمپل سینسس کرا لیں. اس کی مدت ایکچولی نکل گئی تھی اسی دور میں جب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. تو اس حکومت کو سیمپل سینسس کرانے کی ان کے بعد گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی، مدت نکل گئی تھی. تو بہرحال انہوں نے اس لحاظ سے بڑا کام کیا کہ ہمارے مطالبے پہ جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ممکن نہیں ہے، ارلی سینسس کرائے نہیں، کہ فیصلہ کیا ہے. حیدرآباد کی یونیورسٹی کا 70 سال سے ہم مطالبہ حیدرآباد کرتا رہا ہے، اب کی اس کی بنیاد پڑی ہے. لیکن ہماری ناراضگی رہی ہے، ناراضگی نہیں، شکوہ یہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ والی سنجیدگی کا تقاضا فیڈرل گورنمنٹ سے لوگ کرتے ہیں، عوام کرتے ہیں. نیت پہ شبہ نہیں کیا ہے، ہم نے سیریسنس کی کمی کا ہمیشہ گلا کیا. اور جیسے کراچی کے اندر بھی آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کسی اور کا تھا، دیا کسی اور کو گیا، جو آپ نے کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی صحیح نمائندہ جماعت ہے کراچی کی؟ اور اگر نہیں ہے
تو آپ دبے لفظوں میں شکوہ کیوں کریں؟ نہیں، ہم نے تو کھل کے کہا ہے، 2-3 باتیں کی ہیں کہ لوگ کہیں گے بھئی انہوں نے آپ کے ساتھ بے ایمانی کی، اور وہ ایک تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کے بینیفیشری پی ٹی آئی ہے، اور ہم نے پی ٹی آئی سے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ہمارا خیال ہے کہ وہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم آپ حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس کے اندر جائیں گے. ہمیں الیکشن کمیشن میں گئے، ہمیں انصاف نہیں مل رہا. ایک ہماری ایسی سیٹ بھی ہے جس پہ کہ دسمبر 2018 میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہاں یہ ایم کیو ایم کا امیدوار 1,500 ووٹوں سے جیتا ہوا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی الیکشن کمیشن آزاد ہے، ہم اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. تو آپ کی کیا مجبوری تھی کہ ایک تو آپ کا ووٹ چوری ہوا، آپ کی ریپرزنٹیشن گئی کراچی سے، آپ کا اختیار اس طرح سے لیا گیا، آپ کے دفتر بھی نہیں کھولے گئے، پھر اوپر سے اس حکومت کی کارکردگی اور پی ٹی آئی کے اراکین کا اس طرح سے کراچی کو لاوارث چھوڑنا، کیا مجبوری تھی؟ کیا کوئی واقعی کوئی پریشر تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کچھ اور؟ آسما ہمارے لیے تو اچھا ہوتا کہ ہمیں ایک اور مدت مل جاتی اپوزیشن میں رہنے کی، لیکن ہم نے شاید زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. ہماری وجہ سے حکومت نہیں بچی ہے، صرف جمہوریت بھی بچی ہے. اور کئی دفعہ ہم نے یہ تو ان سے کہا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہو، میں کہتا رہا ہوں کہ بھئی ہم حکومت وزارت سے نکل جاتے ہیں، لیکن آپ کو، کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی حکومت کو اپنے ووٹوں کے ذریعے نہیں کرائیں گے، کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن کوئی ایسا بڑا قدم جس کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی معیشت یا پاکستان کا استحکام خطرے میں پڑے گا، تو ہمیں پھر فیصلہ کرنا پڑے گا. ایسے کئی مراحل آئے ہیں اور ابھی بھی کنفیوژن ہے، لیکن مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے جو باقی 2 جماعتیں ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی تجربہ بہت اچھا نہیں رہا ہے. کم سے کم اس دور میں ہمارے خلاف کوئی ایسا آپریشن نہیں ہوا ہے. لیکن بہرحال مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپشن ہمارے پاس کھلے ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ نے پی ٹی آئی میرا خیال ہے وزیر اعظم آئیں گے، ان سے بات ہوگی. جو ہمارے اندیشے ہیں، خوف ہے، اور اپنے حوالے سے نہیں ہے. اب ہمارے کوئی بھی ایشوز، ہم ایم او یو کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں ان سے. کئی چیزیں نہیں ہو سکی ہیں، کئی چیزوں میں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے ہی شاید وزیر اعظم کو روک کے رکھا کہ ایم کیو ایم کی بلدیات چلی جائے تو پھر فنڈنگ کیجیے گا، بس ایسا نہ ہو کہ ان کو پھر اس کا فائدہ ہو جائے سیاسی طور پہ. تو چلے آپ کا حق ہوگا کہ آپ، لیکن ایمانداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ وقت پہ ہو جاتا. تو دیکھتے ہیں وزیر اعظم کیا کہتے ہیں کہ کیا چیزیں رہ گئی ہیں. مہنگائی کے حوالے سے ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ دنیا بھر میں جو کووڈ ہوا اس کے بعد تھے، لیکن ہم اس سے زیادہ اچھی طرح سے اس کا مقابلہ کر سکتے تھے. اگر آپ مہنگائی کا میں ہوتے، آپ کے پاس کوئی ایسا اختیار ہوتا تو آپ اس سے بہتر طریقے سے چلا سکتے. اسی طرح عوام کو بھی اس سے بہتر طریقے سے انگیج کیا جانا چاہیے. یہ پریشر آپ کے حلقوں کے اندر اب ہوگا. اب آپ خود بھی ایک الیکشنز آپ لڑ چکے ہیں، کنوینر ہے ایک بڑی جماعت کے، تو آپ کے اوپر یہ پریشر موجود ہے کہ مہنگائی اور جو اس وقت صورتحال ہے، ویسے ادروائز بھی جو بد انتظامی ہے، اس کا آپ کو برڈن یا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اچھا، ویسے تو ہمارا حکومت میں جتنا حصہ ہے اتنا ہی برڈن اٹھائیں گے، اور مہنگائی کے حوالے سے ہمارا جتنا تعلق بنتا ہے. ہماری ایک وزارت ہے جس نے کہ 60% پاکستان کے اندر آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھائی ہے. اس کی کارکردگی بھی تو کسی کو سوال اٹھا نہیں سکتا، کوئی کرپشن کا کوئی الزام آ نہیں سکے گا. ابھی سرٹیفکیٹ ملا ان کو؟ نہیں ملا. میں نے تو اس پہ کہا تھا کہ دیکھیں، مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے تو کسی بھی مضبوط جمہوریتوں میں اس طرح کے مقابلے نہیں دیکھے. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ قصیدہ گوئی کو کوئی مقابلہ تھا یا کوئی شو تھا، آئی ڈونٹ نو. بہرحال ان کی مرضی ہے جو بھی کیا ہو. تو لیکن ہاں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے حکومت میں رہنے کا سوال تو کریں گے، میں بھی جاؤں گا تو مجھ سے کریں گے. لیکن کراچی میں یہ معاملہ اس لیے بڑا سنگین ہے کہ پورے پاکستان کو روزگار فراہم کرنے والے شہر کے مستقل باشندے بے روزگار ہیں. اس گزرے ہوئے 11 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جعلی ڈومیسائل کے ذریعے تقریباً 1 لاکھ نوکریاں سندھ کے شہری علاقوں کی چرائی ہیں. ان کے اس 11 سال میں 5% بھی سندھ کے شہری علاقوں کے جنون لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی ہیں. تو بے روزگاری اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب بے روزگاری بھی ہو
اور مہنگائی بھی ہو تو واقعی آپ کو مشکل ہوتا ہے اپنے لوگوں کو فیس کرنا. تو اب جیسے شہباز شریف صاحب نے آپ کو کہا اور آپ کی ملاقات جو ہے وہاں پہ ہوئی بھی اور نون لیگ کا کافی اثر و رسوخ بھی کراچی کے اندر موجود ہے اگر ہم ووٹ کے حساب سے دیکھیں جتنے سرویز آئے ہیں اس کے مطابق بھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کے لیے اگر دوبارہ آپ سے وہ رابطہ کرتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں دوبارہ سے اپنے آپشنز تو کھلے رکھے ہیں, کب تک فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ ایسا کوئی ماحول ڈیولپ بھی ہونے جا رہا ہے. سنجیدگی وہاں سے آئے گی, بیٹھیں گے کاغذات پھر ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے کہ یہ لوگ جو ان کے ایشوز ہیں اس پہ آپ کیا جواب دینے جا رہے ہیں. اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہاں اس پہ, میرا تو خیال ہے عمران خان صاحب کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ڈائلاگ شروع کرنے چاہیے, انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے وہ تیار ہیں تو پھر میرے خیال ایسا وقت نہیں آئے گا, پھر انتظار کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم کو لگتا ہے کہ ابھی عوام کی اسی طرح کی مقبولیت ان کے سامنے, تو ہو سکتا ہے وہ بہادر آدمی ہے کہ ارلی الیکشن کا ہی اعلان نہ کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے امکانات موجود ہیں کہ وہ اسمبلی برخاست کر دیں؟ کیونکہ آپ کو بھی اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ حالات اس سے زیادہ کمپلیکس ہیں جتنا کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. جی ہاں. تو اللہ خیر کرے. جمہوریت میں سمجھتا ہوں واحد راستہ ہے جس پہ چل کے یہ مہذب دنیا ہے اور مہذب معاشرے اور جمہوری معاشرے قائم ہے. بالکل. خالد بھائی ہمیں بھی آپ لوگ بہت ایک عجیب سے دور سے گزرے ہیں, کمپلیکس. آپ کو تالیاں بجانے پہ آپ کے لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں, آپ کے ٹھیک ہے بہت سارے الزامات آپ کے اوپر ہیں, تقریباً 56 کیسز اور تالی بجانے کے صرف مجھ پہ ہیں. جی جی. تو اب آپ کے اوپر بھی بہت سے الزامات رہے, یعنی کہ آپ کی جماعت کے اوپر, اور بہت ایک طرح سے ہم نے دیکھا کراچی کے اندر جو امن و امان کی صورتحال رہی ہے, لیکن آپ میرے خیال آسما اس پہ ایک پروگرام میرے ساتھ کیجیے گا. جی. اس پہ بہت زیادہ سچائی کی ضرورت ہے اور بات کرنے کی ضرورت ہے, اور الزامات تو لگے ہیں اور لاکھوں لاکھ کیس بنے ہیں. مجھ پہ تو بڑے قتل کے کیس ہیں, تو آپ نے مجھے کیوں اس میں بٹھایا ہوا تھا؟ 2 دفعہ کیبنٹ میں بیٹھ چکا ہوں, جرائم کے ہر طرح کے ہیں, تو لاکھوں کیس بنے ہیں, ایک آدمی کو سزا ہوئی ہے سعادت مرزا کو. تو یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ اگر ہمیں سزا نہیں دی گیا, یعنی کہ جو کینگرو کورٹ بیوی جن کو کہتی تھی انہوں نے تو ہمیں سزائے موت دی ہیں, لیکن ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچتے پہنچتے ایم کیو بری ہو گئی ہے. اب جھوٹے الزام کی خبر تو اتنی بڑی ہے اور انصاف ملا تو اتنی چھوٹی خبر ہے. تو ہماری جیسی جماعتوں کا پرسپشن اگر خراب نہ ہو تو ہمیں تو اپنے اوپر شبہ ہونے لگے گا. اور یہ پرسپشن جاگیردارانہ جمہوریت میں ہمارے صدقے میں تو یہی آئے گی. اتنی مشکلات کے باوجود بھی اس دفعہ بھی ہم نے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی سیاست کے جمعہ بازار میں سینیٹر کی قیمت 30-40 کروڑ سے 70 کروڑ تک پہنچ گئی ہو, ہم نے ایک اسکول ٹیچر ہی کو بھیجا ہے نا, ایک مڈل کلاس کے نوجوانی کو بھیجا ہے نا, ایک ایسے وقت میں جو ہم کے پاس سیریس کرائسس ہے. میرا خیال ہے اس کو بھی پروجیکٹ کرنے کی بالکل. خالد بھائی ایک لبرل پروگریسو جماعت ہے, ایک یقین رکھتی ہے مڈل کلاس کے اوپر, گو کہ مڈل کلاس اب پاکستان میں بہت سکڑ گئی, لیکن بہرحال انقلاب لانے والے کبھی بھی تشدد نہیں کرتے. جو انقلاب روکنے والے ہیں تشدد ان کی جانب سے ہوتا ہے. تو انقلابات کامیاب نہیں ہوتے, انقلاب لانے والوں کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا انقلاب ابھی ناکام نہیں ہوا, اپنے حصے کا تو لا چکے ہیں ہم. آج پاکستان کے ایوانوں میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایسا بھی ہے جہاں پہ مڈل کلاس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں سیاسی معاہدہ ہے, میں چوتھی دفعہ میں نے بناؤں, میں نے 10 روپے بھی خرچ نہیں کیے. لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہتھیار اٹھا لو اور پھر فی الحال قلم کو ہتھیار بنا لو. فی الحال سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بڑی وائرل ہوئی ہے ابھی 2 دن پہلے پرانی. قلم تو بہت پرانا رہ گیا ہے, اب تو لوگوں کی انگلیاں کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہیں. تو کراچی کو بھی حق ہے کہ ترقی کے اس دور میں داخل ہو جائے جس کی محنت, وفاداری, محب الوطنی اور ٹیکس دینے کی عادت نے پاکستان کو ایک جدید دنیا میں لانے کے قریب لا کر. لیکن یہ ساری باتیں ایم کیو ایم سے کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی ایم کیو ایم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سندھ کے حوالے سے ان کے جو اور بہت سینسٹیو ہے سندھ کے لوگ, جیسے آپ لوگ بھی بہت سینسٹیو ہیں, کیوں ایسی تقریریں ایسے بیانات ہوتے ہیں؟ لوگ کس چیز سے سینسٹیو ہیں؟ یعنی پورے پاکستان کو ان کی سینسٹیوٹی کا خیال ہے جن کو 50 سال سے کوٹا سسٹم کا ایڈوانٹیج دیا گیا ہے. پورے پاکستان میں تو کسی کو نہیں دیا گیا. دیہات تو سندھ سے زیادہ پنجاب میں ہے, کے پی کے میں ہے, بلوچستان میں ہے, تو وہاں شہری اور دیہی کا کیوں فرق نہیں رکھا گیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے 13 سال میں سندھ سیکریٹریٹ کو سندھی سیکریٹریٹ کر دیا ہے, ان کی سینسٹیوٹی کا سندھ کے طول و عرض میں
सिंधु देश मुकद्दर का नारा, पाकिस्तान न खपे का नारा लग रहा है। और उनकी सेंसिटिविटी का ख्याल है, उनकी सेंसिटिविटी का ख्याल ने जिसने पाकिस्तान की सियासत में एक नई तारीख रकम की है कि वो शख्स जिसके साथ बरसा बरस की रफाकत थी, जिसके साथ मोहब्बत अकीदत के दर्जे पे थी, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पर, पाकिस्तान की हुर्मत की खातिर उसको छोड़ के खड़े ना। आपने तो अपनी सजा मौत पाने वालों को, कातिलों को सजा फांसी पे चढ़ जाने वालों को पाकिस्तान तोड़ने का नारा, पाकिस्तान को तोड़ने में मदद करने वाले जो लीडर्स हैं उनसे भी नाता नहीं तोड़ सका कोई। तो हमने तो ऐसा लेकिन देखिए, ये आप भी तो 30 साल कुछ आपने बताया कि सिंध के दही इलाकों के लोगों की सेंसिटिविटी किस चीज पे है? मिडिल क्लास के लोगों को भेजने पे है। नहीं, उस पे नहीं है, मगर देखिए एक नेशनलिज्म है उनके यहाँ, जैसे आपके यहाँ भी है नेशनलिज्म। ये जरूरी नहीं है कि पंजाबियों के अंदर अगर नहीं है। हमारे यहाँ देर से जागा, लेकिन हाँ है। आपने खुद कहा कि कौम के लिए, कौम परस्ती के लिए आपको उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जो कि आपका राइट है। यानी ये शनाख्त कोई छीन ले तो ये जाहिर है कि सबसे ज्यादा किसी के लिए वो होगा। और जो चीज छीनी गई शनाख्त में सबसे पहले वो तालीम थी। तालीम के लिए तो बोल रहे हैं नौजवान थे। 25 साल हुकूमत में रहे खालिद भाई, 30 साल आप MKM हुकूमतों का हिस्सा रही है सर, और सबसे पावरफुल हुक्मरान जनरल मुशर्रफ का हिस्सा रही है, उसके साथ रही है उनके। आप नहीं मनवा सके उनसे? क्यों कोटा खत्म क्यों नहीं करवा? बहुत से लोगों ने, मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद MKM से भी हो। मैं सबसे नुकसानदेह MKM के लिए मुशर्रफ साहब के दौर को करार देता हूँ। MKM अपने नजरियाती उससे तब्दील हुई है। उस दौर में मुझे नहीं पता कि उसने तालीम की वजारत ली क्यों नहीं है, लेकिन 1990 में मेरा ख्याल है कि 70-72 साल के कराची में, सिंध के शहरी इलाकों का बेहतरीन दौर शुरू जो हुआ था वो 8 अगस्त 1990 को हुआ था और 18 जून 1992 को खत्म हो गया। एक ऐसे वक्त में जब कराची में क्राइम 200% कम हुआ, कराची में जो तालीम का गैप था पंजाब से, वो उस 1.5 साल में 2 साल के फर्क को दूर किया गया। कराची रेवेन्यू देने का बढ़ने लगा था, कराची में 1 मिनट का कर्फ्यू नहीं लगा था, कराची के मजाफात जागना शुरू हो गए थे, कराची के लोगों को, सिंध के शहरी इलाके के लोगों को 30-35 हजार लोगों को उस मुद्दत में नौकरी मिली, जब कराची में कोई इशू ही नहीं था, जब कराची पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए ज्यादा तैयार नजर आता था। उस वक्त हमारे खिलाफ फौजी ऑपरेशन किया गया नवाज शरीफ साहब के ही दौर में, और बाद में वो खुद भी कहते रहे कि गलत कराया हमने। नाज़रीन, हम बात करें जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जरूर उनसे पूछेंगे कि आगे जोड़ तोड़ की सियासत क्या होने जा रही है, क्या वो नून लीग के ज्यादा करीब हैं या आइंदा भी PTI के साथ रहेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ भी इम्कानात का बहरहाल सवाल रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे मेहमान हैं। सिद्दीकी साहब, अब एक जोड़ तोड़ की सियासत का दोबारा से आगाज हुआ है, जो होना था वो हुआ। MKM ने भी बहुत सीखा, बाकी जमातें भी सीख रही हैं, जैसे आपने एक अच्छी बात, बड़ा अफसोस की बात है, MKM सीख गई, सिखा नहीं सकी। बहरहाल आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। अभी तो जाहिर है कि आपको जो जिस माहौल में आप सियासत कर रहे हैं, ये खौफ का माहौल है, बहुत बड़ा। ऐसे ही यही है। तो और वो खौफ का माहौल, उसमें MKM कंट्रीब्यूटर रही नहीं रही, लेकिन एक अब इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत में भी खौफ है। आपको भी कॉल्स जाती रही हैं इस हुकूमत के साथ खड़े होने की, क्या वो सिलसिला बंद हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है ये वाली बात तो शुरू में, क्योंकि हम हुकूमत के साथ डायरेक्टली वो नहीं थे, तो उसमें तो क्योंकि हमारे तो कदम कदम पे जो बहुत सारे मसले हैं वो सियासत के अलावा रियासत के साथ भी जुड़े रहते हैं, उस पर बात होती रही है। तो ये हाँ है कि शायद रियासत अपनी जिम्मेदारी समझती थी कि इस हुकूमत ने वादे किए होंगे कि वो बहुत सारे ऐसे इनकलाबी इक़दामात करेंगी जिससे पाकिस्तान निकलेंगे। तो उस हवाले से शुरू में तो इंगेजमेंट होती रही है, वो कॉल कहने वाली बात तो इतनी सही नहीं है, लेकिन अब इस तरह की सूरत हाल मेरा ख्याल है गुज़श्ता 1-1.5 साल से तो नहीं है। तो इंडिपेंडेंट फैसले अब किए जा सकते हैं MKM की जानिब से? अच्छा, हमने पहले भी किए हैं, अब उसका तस्करा शायद जरूरत ना हो हमने तो, मेरे दोस्त ही हैं सलीम मांडी वाला, तमाम तर प्रेशर के बावजूद MKM ने तो नहीं इनको वोट दिया ना, हमने चेयरमैन साहब के लिए दे दिया क्योंकि वो एक छोटे सूबे से थे, तो उनको तो नहीं दिया है। हमने कहाँ कहाँ स्टैंड लिया है उसकी गुफ्तगू मेरा ख्याल है यहाँ मुनासिब नहीं है, लेकिन लिया है, और जिन लोगों के सामने लिया है वो शायद उनकी नजर में हमारी रिस्पेक्ट बढ़ी ही हो। तो अब व्हाट नेक्स्ट सबसे अहम सवाल है, क्योंकि 2023 में भी अगर इंतखाबात होते हैं
تو 1.5 سال ابھی بھی پڑا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس کی طرف بڑھیں گے الائنس؟ لیکن دو باتیں، ایک تو الیکشن الائنس ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے ووٹر کے ساتھ کہ آپ ایک الائنس کر کے اس کو ایک ایسے نظریے کو ووٹ ڈلوائیں جس سے آپ کو ووٹر عادی نہیں ہے، تو ہم یہ تو کریں گے نہیں. الیکشن جیتنا اتنا ضروری نہیں ہے، اپنے میسج کو زندہ رکھنا بڑا ضروری ہے. دوسرا شاید ہمارے لیے تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہوا کوئی جینوئن طاقت ہمیں ریپلیس کرنے کے لیے آئی نہیں. جو بنائی گئی مصنوعی طریقے سے بنائی گئی، ہمارے فارغ ترین لوگوں پہ بنائی گئی، جو ریجیکٹڈ لوگ تھے ان پہ بنائی گئی. تو یہ تھوڑا سا ایم کیو ایم کو جو لوگ چاہتے ہیں کہ بہتر ہونی چاہیے، ایم کیو ایم کو یہ ایڈوانٹیج دے دیا گیا. کل ہمیں یقین ہے کہ ایم کیو ایم کی جگہ کوئی دوسری طاقت کراچی میں ابھرے گی، ہم سے بہتر لوگ ہوں گے، ہم سے جوان ہوں گے، اور میں تو ذاتی طور پہ ان کے لیے جگہ چھوڑنے کو تیار ہوں. لیکن کوئی مصنوعی طریقہ اور کراچی کے لیے کام نہیں کرے گا. وہاں کے ہمارا ووٹر تھوڑا سا ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ پڑھا لکھا ہے، اور ابھی کسی نے اپنی جگہ بنائی نہیں. پیپلز پارٹی کی نے پوری طاقت کے ساتھ کراچی میں، تو جتنی طاقت اس کے پاس تھی اس نے تھوڑی سی تو کوشش کی ہوتی نا. اس نے تو کراچی کسی کو مکمل طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اب وہ کراچی میں کام تھوڑی کر رہی ہے، کراچی کو تقسیم کر رہی ہے. یعنی کہ اگر لیاری میں ہے تو بس یہیں کے لوگوں کو یونیورسٹی میں، آپ نے لیاقت آباد میں ایسا کیوں نہیں سوچا کہ یہاں پہ ایک یونیورسٹی بنا دیں گے کہ صرف لیاقت آباد کے لوگ پڑھیں گے؟ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت، جس کا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ 360 ڈگری کا جو ہے وہ تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نظر آئے ہیں. بلدیاتی ترامیم ان کے کہنے پہ ہو رہی ہیں. اگر وہ ادھر جا سکتے ہیں تو آپ کا تو میکسیمم ایجنڈا ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی میں ہے، پیپلز پارٹی سمجھدار جماعت ہے نا، وہ زیادہ ایک مصنوعی آپشن جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. اور ہم تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے میئر کو واٹر بورڈ کا چیئرمین بنا دیں گے. بھائی اس کو تبدیل کرنے کا اختیار وزیر اعلیٰ یا وزیر بلدیات کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کون آپ کے اس وعدوں پہ اعتبار کرے گا؟ تو ان کے لیے اچھا تھا کہ ایک مصنوعی جماعت اور ایک جماعت اسلامی کے ساتھ کر لیتے، لیکن نہیں بن سکتا. لیکن یہ آپشن آپ کے لیے بھی تو موجود ہے. لیکن جینوینٹی یہ ہوتی ہے کہ 26 دن کے دھرنے کو نا 2 گھنٹے کے دھرنے نے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے، ان پہ تو لاٹھی چارج نہیں ہوئی، چائے بھی بھجواتے تھے نا. خطرہ ہے نا جن کو پتا ہے جینوین ہے، یہ کھڑے ہو گئے تو پھر وہ 70%. دیکھیے کراچی کا ہمارا کراچی کا بڑا مسئلہ یہ ہے، کراچی کے وسائل، کراچی کا ٹیکس. وہ نہیں چاہتے کہ کراچی کا ٹیکس 70% پاکستان کا ریونیو دینے والا شہر، اس کا مینڈیٹ کسی ایک جماعت کے پاس ہو. ایم کیو ایم سے پہلے آسانی یہ تھی کہ مینڈیٹ ڈیوائڈ تھا. اب جن لوگوں کو جتوایا گیا ہے وہ ابھی تک حیران ہے، اور جنہوں نے جتوایا وہ پریشان ہے. نہیں ریپلیس کر سکے نا ہمیں، ورنہ کتنی اچھی بات تھی. 14 لوگ محب وطن لوگ ہم جیسے لوگوں کو ریپلیس کر دیے کراچی میں. کہیں نظر آتے ہیں کوئی؟ یہ بتائیے، پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل نون جو کہ لگتا ہے کہ وہ ہے اپوزیشن کی ہے، ریاست بھی ان کے خلاف، ان کا کوئی ایک آفس بند ہے؟ ان کا کوئی آدمی لاپتہ ہے؟ ان پہ کون سی پابندیاں لگی ہوئی ہیں؟ تو جینوئن اپوزیشن تو ہم ہی ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں حکومت کے سامنے کھڑے ہو کے بات بھی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو تو میں کہتا ہوں یہ تو کوورڈ وہ ہیں، چھپے ہوئے اتحادی تو یہ ہیں، این وقت پہ ساتھ دیتے ہیں. اچھا، اس کی ایک ذمہ داری جو ہے وہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کے اوپر اور ایم کیو ایم پہ بھی آتی ہے. لیکن میں بریک لے لوں، بریک کے بعد یہ میں سوال ضرور پوچھوں گی کہ جو وہاں کا ووٹر ہے، جو اردو اسپیکنگ ووٹر ہے، وہ کس کا گریبان پکڑے؟ اتنے ان کے پاس جماعتیں ہیں، وہ سب بکھر چکی ہیں. اس پہ ضرور صدیق صاحب سے ہم ان کا اوپینین لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو دھڑوں کا، اب ظاہر ہے کہ جو کراچی کا ووٹر ہے، میری خود بہت سے لوگوں سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے تھے پہلے کہ ایم کیو ایم تھی، ہمیں پتا تھا، ہم نے انہی کا گریبان پکڑنا ہے، اسی کے پاس جانا ہے. اب 4 دھڑے ہیں اور وہ آپس میں مل بیٹھنے کو تیار نہیں. اگر کراچی کا درد ہے تو وہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ صحیح بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پورے پاکستان کو ایم کیو ایم کے دھڑوں کی بڑی پریشانی ہے، اور بڑی خوشی اور حوصلہ افزائی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو مضبوط ہونا چاہیے. کسی نے پیپلز پارٹی کے دھڑوں کو کبھی متحد ہونے کے بارے میں نہیں سوچا. ایک نیشنل پیپلز پارٹی بھی تھی، ایک پیٹریٹ بھی تھی، سب کچھ تھی.
کبھی ایسی مصنوعی جماعتوں کو دھڑا کہا جا سکتا ہے؟ ایم کیو ایم نے جہاں سے 1,47,000 ووٹ لیا اور جب ہم نے بائیکاٹ کیا نا تو جہاں سے 65,000 ووٹ لیے تھے صوبائی اسمبلی میں، حقیقی کا ایم پی ایس 700 ووٹوں سے تو آپ اس کو دھڑا 700 ووٹ ہوتے ہیں کیا 60,000 کے سامنے؟ تو ابھی بھی جو آپ انتخابی نتائج دیکھیں ان سب کے ووٹ ملا دیں تو ہم جیت جائیں گے کیا؟ ابھی بھی کراچی کی دوسرے نمبر کی پارٹی ہے نا، تیسرے چوتھے نمبر کی بھی نہیں وہ دھڑے۔ دیکھیں ہمیں یہ تھوڑا سا ہمت کرنے دیں کہ سیاسی جماعتوں کا کام عوام کی مرضی الیکشن کے دن ہوتی ہے، عوام کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں جو پاپولر نہیں ہوتا۔ دیکھیں اب انشاءاللہ تعالی لیڈروں کے تقسیم ہونے سے تحریک تقسیم نہیں ہوگی، لیڈروں کے چلے جانے سے جن کو خود پارٹی بناتی ہے وہ اگر بار بار اسی طرح بلیک میلنگ کریں گے تو 90% اگر کارکنان ہمارے ساتھ ہیں اور 10% بھی خوف کی وجہ سے کہیں ہیں، وہ خوف بھی ختم ہونے والا ہے، وہ بھی آ جائے گا ہمارے پاس۔ تو ایک صاحب کو تو سارے پوری طاقت سے ریاست حکومت سب کی طاقت سے لوگ پکڑ کے دیے گئے، ان کا یہ چاہیے اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا اس کو چھڑوانے کے لیے۔ وہ سارے لوگ کہاں گئے؟ ان کے ساتھ جو بڑے لوگ تھے 30 40 50 کہاں ہیں؟ وہ گھر بیٹھ گئے ہیں، ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، ہم الاؤ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے روک دیا جاتا ہے ان کو، وہ بھی آ جائیں گے۔ تو دھڑے تو ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو یہ دیکھیے نا کہ وہ بھی پیپلز پارٹی فوکس یا اینٹی پیپلز پارٹی پالیٹکس نہیں کر رہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لسانیت کے خلاف ہم جائیں گے، جبکہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم لسانیت کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے، جبکہ ایم کیو ایم جب پاکستان میں نکلی تو انہوں نے ایک پاکستان کی پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی۔ کون سی دھڑے ایم کیو ایم اس وقت؟ مطلب جیسے مصطفیٰ کمال تو دھڑے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم لسانیت پہ نہیں بات کرتے ہیں، آفاق احمد کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں اگر شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی سے نکل کے پی ٹی آئی میں آ گئے تو یہ پیپلز پارٹی کا دھڑا تو نہیں قرار دیا جائے گا نا، وہ تو سب نکل کے اپنی ایک نئی جماعت بنا لی ہے۔ وہ اس سارے جو ایم کیو ایم کا راستہ تھا اس سے مختلف راستہ ہے، ایک نئی سیاسی جماعت ہے، وہ دھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی تھے نا ایم کیو ایم میں پاکستان، لیکن آپ قومی سیاست کو فوکس کیوں نہیں کر رہے؟ اب تو کر رہے ہیں، اور آپ نے کی کچھ عرصہ پہلے، ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی دورے بھی کیے تو اپنی ہماری ہر جگہ ہم جیتے نا وہاں سے گلگت بلتستان سے، تو اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوا 15 میں تو میں گیا تھا تو ہمارے لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے ان لوگوں نے کہ ہمیں تو خوف ہے آپ کی طرف کریں گے تو ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہوگی۔ ہم نے تو بعض جگہوں پہ اپنے لوگوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ، جس کی طرف بھی ہوگا جس کی طرف سے بھی ہوگا، انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ ہمارے جیتے ہوئے جو ایم پی تھے وہ کہہ رہے تھے اب دفعہ نہیں لڑ پاؤں گا میں، تو ایک ماحول بن گیا تھا۔ بہرحال 15 میں بتا رہا ہوں، آپ 22 اگست کی فوراً بات کی بات نہیں کر رہا، میں 2015 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو شاید ایم کیو ایم نے اس وقت بھی سوچا ہوگا کہ ہم جب اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے تو باقی جگہوں پہ کام کر کے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پیغام پہنچانے دیں، الیکشن جیتنے نہیں آ رہے ہم دل جیتنا چاہتے ہیں۔ الیکشن جیتنا اتنا ضروری نہیں ہوتا، تو وہ تو آپ انٹیریئر سندھ میں بھی جیت سکتے ہیں۔ بہت کوشش کی ہے، اس سے زیادہ کوئی کوشش کیا زرداری صاحب کسی اردو بولنے والے کو جتوا سکتے ہیں لاڑکانہ سے؟ اور کیوں نہیں جیتے پایا انہوں نے؟ وہاں پہ میجورٹی میں سندھی ہے نا، تو یہ عزیز آباد میں کس کی میجورٹی ہے؟ اردو اسپیکنگ تین سندھیوں کو جتوا چکے ہیں نا قومی اسمبلی کے الیکشن۔ ہم نے تو اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے دی ہے۔ 88 میں 1.5 گھنٹے میں 300 لوگوں کو حیدرآباد میں شہید کر دیا گیا، مرنے والے سارے اردو بولنے والے مہاجر تھے۔ ذمہ دار کون تھا؟ بتا رہا ہوں آپ کو، مار دیا گیا، بی کے آنے کا وقت تھا تو ایک ایسی بنیاد رکھ دی گئی تھی، کیونکہ ایم کیو ایم سے پہلے تو یہی پولرائزیشن تو تھی، مینڈیٹس اندرون سندھ کا اور کراچی کا مختلف تھا۔ پیپلز پارٹی کو تو 50 سال میں کبھی یہاں کا مینڈیٹ نہیں ملا ہے۔ ہمارے بعد یہ ہوا کہ یہ کئی پروگریسو ایک پارٹی آ گئی، کہیں یہ سندھ کو جوڑنے کی کوشش نہ کرے، تو اتنا بڑا ہمارے سامنے ایک خلیج خون بھری ہمارے پاس چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کے باوجود ایم کیو ایم نے ہم نے 88 میں بی جی کی حکومت بنانے میں مدد کی، تمام تر دباؤ کے باوجود ہم اپنے حصے کی قربانی سندھ کو جوڑنے کی۔ لیکن کیا ان سب آپریشنز، ان سب چیزوں کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تھی یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی؟ پیپلز پارٹی۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ وہ انٹرویوز جو کہ بعد میں تسلیم کیے گئے کہ انہوں نے کیوں اور کس کے کہنے پہ آپریشنز کیے تھے۔ بی جی کے دور میں جو پکا قلعہ کا ہوا ہے تو اس میں تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں تھی نا،
مخالفی تھی اس والے واقعے کی. اس دور میں انہوں نے جس طرح کچھ کیا ہے, اس کے بعد تو اور جب ایم کیو ایم نہیں بھی تھی نا, اگر مجھے یہ بات کرنے کی اجازت دیجیے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے سندھ کے شہری علاقوں میں, وہ اپنی علاقائی شناختوں کو تو وہیں چھوڑائے تھے نا, صدر سرحد کے اس بار, تو ان کے بعد 2 ہی شناختیں بچی تھی نا, ایک پاکستان ایک مسلمان. تو ایم کیو ایم سے پہلے تو اسلام کے نام سے 25 جماعتیں تھیں, اور مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا وہ بھی 7-8 قسم کی تھی, ہر طرح کا آپشن تھا نا. تو اگر ایم کیو ایم سے پہلے ایسی خوشحالی تھی کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں, ایسا انصاف اور امن تھا کہ شیر اور بکری کی گھاٹ پہ پانی, کم وقت ایم کیو ایم آج سے کہاں سے گئی ہے. ایم کیو ایم جن کے لیڈروں کی عمریں اس وقت کے موجود کراچی کے لیڈروں کی سیاسی عمروں سے کم تھی, ان کو کراچی والوں کو ایسا کیا پاگل پن تھا کہ انہوں نے عام سے نوجوانوں کو, گلی کے نوجوانوں کو جن کو جانتے نہیں, ایک فیلنگ تھی نا, ایک احساس تھا, اور ایک نظریہ تھا. 30-40 سال کی ناانصافی تھی جس پہ بات کی گئی. پھر تھی آپ نے اپنے ایک بانی کو پھر ڈسون کیا, کوئی پچھتاوا ہے؟ نہیں, پچھتاوا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی گئی ہے, جو کہتی تھی کہ پاکستان بنایا ہے, پاکستان بچایا ہے, تو نعرے کا تو بالکل ہی الگ مقصد ہو جاتا ہے. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکا. اچھا, لوگ کہتے ہیں یہ تو خوف میں کیا ہے, تو خوف میں 19 جون کو کیوں نہیں ختم ہو گئے ہم لوگ؟ جب پورا بھرپور فوجی آپریشن تھا, جب ہم نے ڈرل کروا لی, ہزاروں نوجوانوں کو روڈ پہ شہید کروا دیا, تو اس وقت تو ہم نہیں ڈرے. لاسٹ کوسچن سر, درست ٹائمنگ آپ کو کیا لگتا ہے, حکومت چھوڑنے کی درست ٹائمنگ آپ کے خیال میں کیا ہے, جب آپ نے کہا نا کہ ہم نے آپشنز اپنے کھول دیے؟ بارڈر پہ چل رہے ہیں, بارڈر پہ چل رہے ہیں, کسی بھی وقت لائن کراس ہو جائے. دیکھیں وہ ہم نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کرے گی. تو پی ٹی آئی کیسے کرے گی؟ پی ٹی آئی اگر کوئی ایسی چیز کرتی ہے جس کے بعد ان کے ساتھ رہنے کا جواز نہیں بچتا ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ ایسی چیز کرنا دے, جلد کر دے گی ایسا. اگر نہیں کرے گی تو ہم نے بھی کوئی دھوکہ دینے کی تو قسم نہیں اٹھائی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کی, بہت اہم بات چیت انہوں نے کی ہے, اور خاص کر کے اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں ایم کیا سوچ رہی ہے, کیا کرتی ہے, اور آنے والے دنوں میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.